سابق سفیر جمیل احمد خان نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کا. ابھی تازہ صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ اسرائیلی کارروائی ہے وہ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی میں کی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں پچھلے کافی کوئی ایک دو یہی بات کر رہا ہوں کہ آمد ہے، آرٹیکلز بھی میرے ہیں گوگل پر موجود ہیں، اور تو ویلاگ بھی. تو یہ اس میں جو اشارے مل رہے تھے، دنیا کے تمام اینالسٹ تقریباً یہی اندازہ لگا رہے تھے. تو ظاہر ہے اسرائیل جو ہے کبھی امریکہ کے بغیر اس میں ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح دندناتا پھرے اور حملے کرتا پھرے. تو یہ تو درست ہے کہ میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے اکابرین کرتے رہے، یہ ایک جان دو قالب ہیں. یہ بلکہ ایک تو اس لحاظ سے اسرائیل از امریکہ اور امریکہ از اسرائیل یہ کہتے رہے ہیں. مطلب اتنی زیادہ ان کی سپورٹ ہے، اور بیکاز آف اسرائیلی لابی آ جاتے ہیں اس حملے کو. یس، اس میں کوئی تعجب کی بات تو ہونی نہیں چاہیے. جس انداز میں جتنی بڑی طاقت اس گلف ریجن میں آ رہی تھی امریکہ کی، جو کہ گلف وار کے بعد یا اس وقت بھی اتنی بڑی طاقت یہاں موجود نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں اس کو تو جس لحاظ سے ریفیولنگ، ایئر برج، اور مجھے اب خدشہ یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں P2 بمبر یہاں پہنچ جائیں گے. اور وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. میں اپنی طرف سے تجزیہ ان اشاروں کے بیسس پر دے رہا ہوں. تو ڈیگو گیارشیا سے وہ اڑان اگر انہوں نے بھر لی ہے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. اور یہ F-15 بنکر بسٹر اور باقی 300 جہاز کے قریب اس وقت جو فائٹرز ہیں، فائٹر پلینز امریکہ کے موجود ہیں بحری بورڈوں پر اور ان امریکن بیسز پر. اور الیکٹرانک ویجیلنس کافی دنوں سے چل رہی ہے ایران کی ایک انچ کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. اور یہی کیلکولیٹ کیا جا رہا ہوگا کہ ایران کتنی حد تک کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے. کیونکہ ایران نے تو کہہ دیا تھا، ان کے سپریم لیڈر نے بھی کہہ دیا تھا، ان کے پریزیڈنٹ نے، ان کے باقی اکابرین نے کہہ دیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور ہمارے لیے امریکن بیسز بھی ہمارا نشانہ ہے. تو ظاہر ہے امریکہ بیوقوفی تو نہیں کر سکتا. اس نے اپنے طرف سے تمام میجر لیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر اٹیک سے بچ سکیں. حالانکہ ایران یہ ثابت کر چکا ہے پہلے جون کے مہینے میں کہ جب اس پر اسرائیل نے حملہ کیا تو، یا جب B2 بمبرز نے حملہ کیا تو ایران نے ریٹالیٹ کیا. اور اس کے میزائلز جو کہ انہوں نے سینکڑوں کے تعداد میں ڈرونز اور میزائل داغے تھے، وہ پہنچ گیا اسرائیل میں. پہلی مرتبہ اسرائیل کے آئرن کرٹن کو کسی ملک نے اگر چیرا اور اس کے اندر سے گزر گئے تو وہ ایران تھا. تو ظاہر ہے اس دفعہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ میں بہت زیادہ تیاری کر کے آیا ہے. اور اس تیاری کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا نے پچھلے چند ہفتوں میں جو اس وقت موجود ہیں اطلاعات نیٹ پر، اس کے مطابق اور جو اشارے موجود ہیں کہ ایران نے جون کے بعد 24/7 کے بنیاد پر تمام اپنی فیکٹریاں اس میں میزائلز تیار کیے ہیں. اور یہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 8-10 ہزار میزائل ان کے پاس موجود ہیں. تو جتنے ان کی آئرن کرٹن ہے، جس کو تھاڈس کے ذریعے وہ جو میزائل، اینٹی میزائل پروٹیکشن دیتے ہیں، یا پیٹریاٹ کے ذریعے، پچھلی دفعہ بھی تو اس کے باوجود یہ ہو گیا تھا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حدت اور شدت کتنی بڑھتی ہے. ایرانینز کے لیے تو اب ان کی بقا کا تعلق ہے. ایرانینز تو دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، اور ایرانین ایک ہوموجینیس سوسائٹی ہے، ایک ریزیلینٹ سوسائٹی ہے، قربانی دینا جانتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ حدت اور شدت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا اشارے جس کی میں بات کر چکا ہوں کہ 300 کے قریب تو صرف فائٹر ہیں، بنکر بسٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں. لیکن ایران کے پاس جو میزائلز ہیں، اور جو شنید یہ ہے چائنا اور رشیا نے جو سیٹلائٹ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں اور جو دیتے رہے ہیں، اور جو ان فیکٹریوں کو حصے پرزے ملی ہیں چائنا کی طرف سے، تو وہ میزائل سپرسونک تو اپنی جگہ پر، لیکن جو میزائل جو 302 جس کا ذکر آتا رہا چائنا نے، جو کہ مار کر سکتے ہیں ان کے بحری بیڑوں پر، وہ ایک خطرناک بات ہو جائے گی. اور وہ ظاہر ہے امریکہ نے ضرور اس پر کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ چائنا دے چکا ہے ان کو، یا ابھی تک ڈیل چل رہی ہے. بات صرف ڈیل کی چل رہی تھی
تو اگر وہ نہیں پہنچے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ایج حاصل ہے امریکہ اور اسرائیل کو. تو لہٰذا اس معاملے میں مجھے یہ معاملہ بڑھتا ہوا اور اس کے مضمرات پاکستان جیسے ملک پر وہ ہمیں زیادہ فکر ہے, زیادہ پڑھنے والے ہیں اور پڑھیں گے لازمی. بلکہ اب جیسے ہی پہلا گولا اور پہلا بم برسا ہے, اگر مارکیٹ اپنے ریسرچرز کو آپ بتائیں کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے آئل کے لحاظ سے, جو تخمینہ تھا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, جو اینالسٹ جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے دیا ہوا تھا, وہ میرے ذہن میں سارے فگرز موجود ہیں کہ برنٹ آئل جو ہے 100 سے 130 تک فوراً پہنچ جائے گا اور بلینز کی جو ہے وہ کاسٹ بڑھ جائے گی, اور ساتھ میں 3.5 ٹریلین کی پروجیکشن ہوئی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے گی, انفلیشن 6 سے 7% بڑھ جائے گا. ہمارے پاس تو اتنے ریزرو بھی نہیں ہے پاکستان جیسے ملکوں کے پاس. اگر آئل اتنا آگے پہنچ گیا تو ہمارا پھر اس معاملے میں ہمارے جیسے ملکوں کا وہ ظاہر ہے ان کے لیے موبلٹی سے لے کر ان کے کارخانوں ان کی تو یہ تمام معاملات تو آگے چل کی بات ہے. اس وقت فی الوقت تو وہاں حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلا جو مجھے نظر آ رہا ہے, جس لحاظ سے میپنگ کی گئی ہے, جس لحاظ سے سروے کیا گیا ہے ایران کا, اور جس لحاظ سے ایران کے ارد گرد وار مشین پھیلا دی گئی ہے, تو ان کی جو لیڈرشپ, جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی خود کہتے رہے ہیں کہ وہ نشانے پر ہیں, تو ان کی لیڈرشپ وہ کہ اپنے محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہے. لیکن ڈیگو گارشیا سے جو یہ بنکر بسٹر جو میرے تجزیے کے مطابق اڑان بھر چکے ہوں گے, تو اس لحاظ سے تو ایران کے لیے کافی خدشات اور خطرات موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس معاملے میں تیار بیٹھا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے جو جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں گے, اور ان کو اس اسٹیج پر, اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے. اگر آپ بات کرتی ہیں تو ڈپلومیسی تو اس جب جاری تھی اور نیگوسیشن جاری تھی, اس وقت بھی اس کی آس اور امید بالکل مدھم تھی, اور یہ بات میں بہت ساری چینلز پر ذکر کرتا رہا ہوں. اور وہ پچھلی مرتبہ جب جون میں JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو کہ ایک بہت خوبصورت بہت جامع ڈاکومنٹ تھا جس کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر معاملات کو انریچمنٹ کی تھی, جب اس کے آخری 2 دن رہ گئے تھے فائنل ایگریمنٹ کے اس میں مسقط میں, تو B-2 بمبرز نے آ کے برسانا شروع کر دیے بم وہاں ایران پر. تو اس مرتبہ بھی اسی چیز کا خدشہ تھا, اور اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا اس حملے کا, کیونکہ جو تیاریاں تھیں اور جو ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا, اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس پہ حملہ ایران پر, کیونکہ ایک چیز تو کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے نا کہ درینہ خواہش کیا تھی اسرائیل کی, یہی تھی درینہ خواہش اسرائیل کی کہ کسی طریقے سے ایران کو اس نہج پر پہنچا دیا جائے کہ کبھی آئندہ آنے والی دہائیوں میں وہ نیوکلیئر انریچمنٹ نہ کر سکے, اور دوسرا ہمیں آنکھیں نہ دکھلا سکے. دنیا میں کون سا ملک ہے جو اسرائیل کو آنکھیں دکھلاتا تھا؟ یہ صرف اور صرف ایران تھا. انہوں نے کہا یہ آخری رہ گیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس بقول اسرائیل کے, کہ انہوں نے اس کو تو ویسے ہی ادموا کیا بلکہ اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے, چاہے وہ حماس ہو, حزب اللہ ہو, ملیشیا ہو عراق کی یا سیریا کی. لیکن نظریات مرتے نہیں ہیں. مجھے خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ اب یہ انڈر گراؤنڈ جو موومنٹ ہوگی, یہ جو ایلائز ہیں ایران کے, باب المندال بالکل ساتھ ہے سکوترا آئرلینڈ یمن کے, اور وہ ہوتی کہہ چکے ہیں کہ اگر پتہ نہیں اسٹیٹ آف ہرموز کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے امریکنز بحری بیڑے نے, لیکن جو باب المندال ہے اس کو بھی اگر پروٹیکٹ کیا ہو تو ہوتیوں کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پھر ایکشن کریں گے اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ ایکشن نہ کر دیں کہیں. تو یہ جو خطرات اور خدشات ہیں, یہ آنے والے گھنٹے اور آنے والے لمحات یہ بہت زیادہ ہمارے لیے کٹھن, مطلب پوری دنیا کے لیے کٹھن ہے, اور اس میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ رقص کر رہی ہے آسمانوں پر. اور بس اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری ملت پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ریزالو رکھے, کیونکہ اس کے مضمرات پاکستان پر بھی پڑیں گے, کیونکہ پاکستان پر
ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ پر حملے کیے گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وسطی تہران میں آیت اللہ خامنئی کے دفتر کے قریب بھی دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی امریکی ہم آہنگی سے کی گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ میزائلوں کا ہدف ایران کی اعلیٰ شخصیات ہے۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی کی کئی ماہ سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس کے آغاز کی تاریخ ہفتوں قبل ہی طے کر دی گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ عوام کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ پر حملے کیے گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وسطی تہران میں آیت اللہ خامنئی کے دفتر کے قریب بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف یہ کارروائی امریکی ہم آہنگی سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میزائلوں کا ہدف ایران کی اعلیٰ شخصیات ہیں۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی کی کئی ماہ سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس کے آغاز کی تاریخ ہفتوں قبل ہی طے کر دی گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اسرائیلی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ عوام کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ، تہران میں کم از کم 3 مقامات پر حملہ کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ میزائلوں کا ہدف ایران کی اعلیٰ شخصیات ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ آیت اللہ خامنئی کے دفتر کے قریب بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کے خلاف یہ کارروائی امریکی ہم آہنگی سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کی کئی ماہ سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ حملے کے آغاز کی تاریخ ہفتوں قبل ہی طے کر دی گئی تھی۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، فضائی حدود بند ہے، فلائٹ آپریشن بھی معطل ہے، عوام کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں، شہریوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔